رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی اصحابہ وبارک وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 131 اور انشاءاللہ آیت نمبر 132 اور 33 کا ترجمہ بھی آج ہم پڑھنے لگے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے آیت نمبر 31 کو سنیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اس کا لفظی ترجمہ سب سے شروع میں واو آئی ہے، اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پیچھے مضمون چل رہا تھا وہ تھا ہماری گھریلو زندگی، جو ایک مرد اور عورت جو میاں بیوی آپس میں اس پاکیزہ رشتے میں جڑتے ہیں تو ان کے جو مسائل تھے وہ بیان ہوئے، دونوں کو آپس میں کیسے اپنا خوبصورت وقت گزارنا چاہیے۔ مرد چونکہ جذبات میں آ کے دیر نہیں کرتا، فوراً بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، شاید ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، یہ میرے پاس ہے، اس لیے میں جو چاہوں کر سکوں۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ ایک جملہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ یہ جملہ کافی جگہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے یہاں بھی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا واو اور للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات ہے آسمانوں میں ہے، وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے۔ اس ایک جملے کے ساتھ ہی یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یہ بات انسانوں کے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے کہ مالک تم نہیں ہو، مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات جو ہے وہ مالک ہے۔ اب اللہ اپنی ان چیزوں میں سے جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اتنی چیز کا مالک بنا دیتا ہے، وہ اس کے پاس ہوتی ہے، جب خدا چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اس میں انسان کا تو کوئی بس نہیں ہے، میرا مالک جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے۔ یہ نعمتیں ہمارے لیے وہ نعمت ہوتی ہیں نا، اللہ جو چیز عطا کرتا ہے ہمارے لیے وہ مفید ہوتی ہے، وہ نعمت ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا ہے؟ للہ، سب اللہ کے لیے ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، وَصَّيْنَا، ہم نے حکم دیا۔ لفظی معنی وصیت ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حکم دیا الذین، ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے، تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے جن کو میں نے کتابیں دیں، تورات، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے دیے نا، تم سے پہلے گزرے، ان سب کو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک وصیت دی، ایک حکم دیا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور ہے مسلمانوں تمہیں بھی بطور خاص یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے بھی حکم تھا اور ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ اب وہ حکم ہے کیا؟ حکم یہ ہے ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ یہ ان کے لیے بھی حکم تھا
ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے پھر بندہ کوئی گناہ کر نہیں سکتا۔ خوف خدا جب ہوتا ہے نا، کیونکہ کوئی بھی غلطی کرنے لگے گا دل میں فوراً اللہ کا ڈر، خوف، وہ جب بیدار ہوگا، پیدا ہوگا، ڈرے گا میں خدا کو کیا جواب دوں گا، میں نے مرنا ہے، اس گناہ سے، اس غلطی سے بچ جائے گا، رک جائے گا، نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے تقویٰ، جس کو مل جاتا ہے وہ انسان اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بھی حکم ہے، تم سے پہلے بھی حکم تھا۔ اور آگے فرما دیا وَإِن تَكْفُرُوا، واو اور ان، اگر تکفروا تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، اللہ کا ڈر دل میں نہیں کرو گے، خوف خدا دل میں پیدا نہیں کرو گے، تو پھر دوبارہ وہی حکم آ گیا۔ تو پھر سنو نا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، فَإِنَّ بے شک، للہ اللہ ہی کا ہے سب کچھ، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اس آیت کے درمیان میں پھر یہ جملہ آ گیا کہ پھر اللہ ہی کا انکار کرنا ہے نا، تم نے انکار کیا، کرو، مجھ سے نہیں ڈرتے، نہ ڈرو، سب چیزوں کا مالک تو میں ہی ہوں۔ زور لگا کے پھر دیکھو، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کا ذکر کیا آخر میں، وَكَانَ اللَّهُ، واو اور کان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، غنیًا حمیدہ، یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں۔ غنیًا، غنی ہم تو کہتے ہیں نا سخی کو، لیکن اللہ پاک کی طرف سے جب یہ صفت جائے گی تو اس کا معنی ہوگا بے نیاز، وہ بے نیاز ہے، اس سے ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری، تمہیں ضرورت ہے اس کی، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت، وہ تو بے نیاز ہے۔ اور حمیدہ، وہ ہر تعریف کا مستحق بھی ہے، میں تعریف اس کی نہیں کروں گا تو کیا اس کی شان میں کمی آ جائے گی؟ میری جگہ کوئی اور تعریف کرنے والا ہزاروں، اللہ کی تعریف ہے، وہ تو قابل تعریف ذات ہے، اس کی تو تعریف ہر کوئی کرتا ہے، قطرہ قطرہ اس کی تعریف کرتا ہے، درخت کا پتا پتا اس کی تعریف کرتا ہے، تو میری تعریف کرنے سے کیا ہو؟ اگر میں تعریف کروں گا اس میں فائدہ میرا ہی ہے، اور اگر ناشکری کروں گا تو نقصان بھی میرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ تعلق رکھنا، اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ یہ تو آیت تھی، آیت نمبر 131۔ آگے ہے آیت نمبر 132، اس کی ابتدا بھی اسی جملے سے ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ دیکھو سبق بار بار یاد کرایا جا رہا ہے، تیسری دفعہ یہ جملہ آیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس کا معنی تو آپ نے سمجھ لیا، اللہ ہی کا ہے سب کچھ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آگے ہے وکفا، واو اور کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وکیلا بطور کارساز، بطور وکیل۔ جب اللہ کی ذات سے ہمارا تعلق جڑ جائے گا تو پھر کسی اور وکیل کی ضرورت نہیں۔ بندہ وکیل دوسرا کب کرتا ہے؟ جب سمجھتا ہے کہ یہ وکیل میرا کام نہیں کر رہا، اس کے اندر اہلیت نہیں، میرے کیس کو سمجھ نہیں رہا، تو پھر بندہ دوسرا وکیل کرتا ہے۔ لیکن یہاں تو وہ وکیل ہے کہ جو وکیل تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہارے ہر کیس کو سمجھتا بھی ہے اور ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور کے پاس جانے کی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ وکیل تمہارے لیے کافی ہے۔ آیت نمبر 133، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ انسانوں کے ذہنوں سے ایک بات اللہ پاک نے نکالی ہے، شاید انسان یہ سمجھتا تھا یا سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے اور میں نے ہی ادھر رہنا ہے، میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔
تو اس بات کا ازالہ کیا اس آیت کے اندر. اللہ پاک نے فرمایا این یشا، ان اگر یشا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے، یذہبکم تو تمہیں لے جائے، ایھا الناس اے لوگو، اے انسانو، یا مسلمان کی بات صرف نہیں ہے، یہاں ہر انسان کی بات ہے. اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے. لے جانے کا مطلب اللہ تمہارا وجود ہی ختم کر دے. تم نافرمانیاں کر رہے ہو، تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کے حالات نہیں پڑھے، پہلی قوموں کے حالات نہیں پڑھے. اللہ پاک نے قوموں کی قومیں جب انہوں نے نافرمانیاں کی، جب ناشکریاں کی، تو اللہ نے ان کا وجود ختم کر دیا. اور ان کا وجود ختم کر کے اللہ نے کیا کیا؟ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، واو اور یاتی لے آئے، بِآخَرِينَ دوسرے لوگوں کو. اگر تم ناشکری کرو گے، اگر تم اللہ کا کہنا نہیں مانو گے، اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے، تو یہ مت خیال رکھو کہ تم نے سدا ادھر ہی رہنا ہے اور تم ہی ہر چیز کے مالک ہو. مالک ہر چیز کا اللہ ہے. اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے جو تم سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا ہوگا، تم سے زیادہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنے والا ہوگا. یہ اس کا ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو، اگر اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، ویأت بآخرین، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے. اور یہ کام کوئی مشکل ہے؟ مطلب اتنی بڑی دنیا، کروڑوں اربوں انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے اور کوئی آ جائے؟ تو بندہ کہے نا یہ ممکن، یہ ناممکن ہے. اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، واو اور کان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے عَلَىٰ ذَلِكَ، یہ کام کرنے پر، اس بات پر، قدیرہ پوری طرح قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کام پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ اور لے آئے. دوستو آج ہم نے 3 آیتیں پڑھی جن کے اندر ہمیں اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کا موقع مل رہا ہے، تعلیم ملی ہے کہ سب کچھ خدا کا ہے. سبحان اللہ. کہتے تو پہلے بھی ہم تھے، لیکن اب قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ آپ نے سنا کہ واقعتاً جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کس کی ہے؟ خدا کی ہے. اچھا پھر میرے پاس ہے تو یہ میرے پاس کیسے آئی ہے؟ میرے پاس اللہ پاک نے دی ہے بطور امانت. اگر بیوی دی ہے تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے، اولاد دی ہے تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے، عزت دی ہے تو وہ بھی اللہ کی امانت ہے، دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، جو کچھ بھی دیا اللہ نے وہ میرے پاس امانت ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک سے ہر وقت ڈریں، دل میں خوف خدا پیدا کریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھیں، حضور سے محبت کریں. انشاءاللہ ہماری زندگی میں رونقیں آ جائیں گی. اور یہ جو پریشانیوں نے چاروں طرف سے ہمیں گھیر رکھا ہے، گھر گھر پریشانی ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ گلے شکوے کر رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ ان پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی. کب؟ جب دل میں خوف خدا پیدا کریں گے. اللہ پاک ہم سب کے رحم ہو.